جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ایک ہی سال میں 3 خوشخبریوں سے نوازا، گھر، گاڑی، اولاد، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نوح آیت نمبر 10-12، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے بہار پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ناظرین، استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ رحمت، رزق، اولاد اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والا بندہ بے حد محبوب ہے، کیونکہ وہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے نجات دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ استغفار ایک ایسی کنجی ہے جو بندے کے لیے رحمت، رزق، سکون اور کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندے کے دل کو پاک کرتے، زندگی کو آسان بناتے اور تقدیر کو روشن کر دیتے۔ تو یاد رکھیں، استغفر اللہ کہنا صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے، یہ بندے کی سچائی ہے، عاجزی ہے اور اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ جو بندہ سچے دل سے استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے، اس کی دعائیں قبول فرماتے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ تو ناظرین، آج کل ہر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی یا ایسی خواہش ضرور ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کے پاس دولت ہے تو ممکن ہے اس کے پاس اولاد نہ ہو یا صحت میں کمی ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اولاد ہے تو اس کے پاس دولت نہیں ہوگی یا کوئی اور کمی ہوگی۔ کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، اور ایسے لوگ باقی اللہ کے شکر گزار بنے، کیونکہ ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اصل میں ایک مکمل انسان ایسا ہے جس کی زندگی میں ہر چیز اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور جو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ لیکن حقیقت میں دنیا میں ہر انسان ادھورا ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور جو اس کے ذکر اور استغفار کو اختیار کرتے ہیں اسے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں، اس کی کمیوں کو پورا کرتے ہیں اور زندگی کے ہر پہلو میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو اسے ناظرین، ہر انسان جو کچھ بھی رکھتے ہے اسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کمی ہے اس کے لیے استغفار اور اللہ کی رحمت سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی کوئی حد نہیں اور وہ ہر دل کی ضرورت پورا کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، میری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں وہ بھی اپنی اولاد کے لیے عمل کر سکتی ہیں، جن کی شادی میں رکاوٹیں یا جو پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اس تسبیح اور استغفار کو پڑھ سکتی ہیں۔ وہ بہنیں جن کے شوہر کام نہیں کرتے یا جو کاروبار میں نقصان ہو رہے ہیں یا جو مزدور ہیں، وہ بھی اس عمل کو اپنی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیح صرف ایک حاجت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر حاجت کے لیے پڑھنا لازمی ہے، چاہے وہ رزق ہو، اولاد ہو، شادی ہو، کاروبار یا کسی بھی پریشانی سے متعلق ہو۔ تو ناظرین، ہمارے دور کے ایک رشتہ دار ہیں جن کا اپنا گھر نہیں تھا، اور ان کی ایک بیٹی جو شادی شدہ تھی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ سسرال میں ان کی بیٹی کو بہت پریشانی کا سامنا تھا اور بیٹے کے لیے بھی نوکری کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ پھر جب سے انہوں نے یہ تسبیح اور استغفار پڑھنا شروع کیا تو وہ کہتی ہیں کہ اسی سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی اولاد کی خوشخبری بھی سنائی، اور بیٹے کو اتنی اچھی جگہ پر نوکری ملی کہ اس نوکری کے ساتھ 2-3 مہینے کے اندر گاڑی بھی مل گئی۔ یہ سب کچھ استغفار کی برکت سے ہوا۔ یہ ایک معجزہ ہوتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو دل سے اس عمل کو کرتے ہیں اور اسے سمجھتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ تسبیح تہجد کے وقت میں یہ پڑھتی تھی، استغفر اللہ کی تسبیح، میں نے 3 مہینے تک تہجد کے وقت یہ تسبیح پڑھی، پورے دل سے اس عمل کو میں نے کیا، اپنی بیٹی کی اولاد، اپنے گھر، اپنے بیٹے کے روزگار کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سال کے اندر میری دعا قبول فرمائی، میری بیٹی کو خوشی دی، مجھے خوشی دی، گھر بھی دی اور میرے بیٹے کو کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ استغفار کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے یعنی بیٹھیں تنہائی میں، دل کو پوری طرح جو ہے اللہ کی طرف مرکوز کریں، کوئی شور یا غلط نہ ہو۔ پھر استغفر اللہ آپ نے 101 بار یا 313 بار پڑھنا ہے، جیسا بھی ہو، جس طرح آپ کو آسان لگے آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے درود شریف جو ہے اول آہت جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں آپ نے، جس طرح 3 بار پہلے پڑھنی ہے تو لاسٹ میں بھی 3 بار اس طرح پڑھنی ہے، تاکہ دعا میں برکت اور زیادہ ہو۔ اس طرح دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی فریاد کریں، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو، شادی کے لیے ہو، رزق کے لیے ہو یا کسی بھی اور ضرورت کے لیے ہو۔ روزانہ یہ عمل کریں دل سے پوری یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اس کی برکتیں ہفتے بنے پر اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکتیں جو ہفتے بنے پر نازل فرماتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنے۔
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को, भाइयों को जो परेशान है, जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके कारोबार या रिज़्क़ में रुकावटें या जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, उन सबको उन परेशानियों से निजात दे, सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए, उनकी आज़ाद को पूरा करे, आमीन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंच सकें और अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे। जज़ाकल्लाह।